بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات لازمی 9th کلاس یکساں قومی نصاب 2022 کے مطابق باب صوم میں دوسرے نمبر پہ ہے غزوہ حنین۔ آج ہم یہی پڑھیں گے۔ غزوہ حنین حاصلات تعلم۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ غزوہ حنین کے پس منظر اور اسباب کو جان سکیں، غزوہ حنین کے نتائج کو سمجھ سکیں۔ غزوہ حنین میں رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم کی بے مثال شجاعت، بہادری، استقامت اور ثابت قدمی سے سبق حاصل کر سکیں، مشکل حالات میں ثابت قدم رہتے ہوئے اپنے حواس کو متزلزل ہونے سے بچا سکیں، عملی زندگی میں غزوہ حنین کے واقعات سے رہنمائی حاصل کر سکیں، غزوہ حنین کے واقعات و معجزات سے واقفیت حاصل کر سکیں، اپنی قوت و کثرت پر فخر کرنے کی بجائے نصرت الہیہ پر بھروسہ کر سکیں۔ مکہ مکرمہ سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع وادی حنین میں بنو حوازن اور بنو ثقیف کے قبائل آباد تھے، جن کو اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا۔ وہ مسلمانوں کی طاقت کو تسلیم کرنے پر راضی نہ تھے۔ انہوں نے فتح مکہ کے بعد ارد گرد کے قبائل کو مسلمانوں کی مخالفت پر اکسا کر اپنے ساتھ ملا لیا اور مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کرنے لگے۔ فتح مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں 19 دن قیام کرنے کے بعد شوال 8 ہجری کو 12,000 کے لشکر کے ساتھ وادی حنین کی جانب روانہ ہوئے۔ لشکر کی تعداد دیکھ کر بعض نو مسلموں کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ آج کوئی طاقت ہمیں شکست سے دوچار نہیں کر سکتی۔ ان کا یوں اپنی ظاہری طاقت و کثرت تعداد پر اترانا اللہ تعالیٰ کو پسند نہ ہے۔ ادھر دشمنان اسلام مسلمانوں سے پہلے میدان جنگ میں پہنچ کر جنگی تدابیر اختیار کر چکے تھے۔ جیسے ہی مسلمان میدان جنگ میں اترے، کفار نے اچانک حملہ کرتے ہوئے مسلمانوں پر تیروں کی بارش کر دی، جس کی وجہ سے بد نظمی پیدا ہوئی اور مسلمان اچانک اس قدر شدید حملے سے بوکھلا گئے اور عارضی طور پر مسلمانوں کے پاؤں اکھڑنے لگے۔ اس موقع پر نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم بے مثال جرأت و بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے میدان میں ڈٹے رہے۔ نبی کریم اپنے خچر پر سوار تھے، جس کی رکاب حضرت ابو سفیان نے اور لگام حضرت عباس نے پکڑ رکھی تھی۔ نبی کریم خاتم النبیین خچر سے اترے اور درج ذیل کلمات ادا کرتے ہوئے دشمن کی طرف چل پڑے۔ انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کی اولاد ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4315۔ نبی اکرم خاتم النبیین کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ اور یقین کامل تھا۔ اللہ تعالیٰ ہماری ضرور مدد فرمائے گا اور دین اسلام کو غلبہ حاصل ہوگا۔ نبی کریم نے اپنے چچا حضرت عباس سے فرمایا کہ مجاہدین کو ثابت قدم رہنے کے لیے پکاریں۔ چنانچہ انہوں نے بلند آواز سے مجاہدین کو پکارا اور کہا، بیت رضوان والو،
کہاں ہو؟ یہ آواز سن کر مسلمان واپس مڑے اور تھوڑی ہی دیر میں میدان جنگ مجاہدین سے بھر گیا۔ بنو حوازن کے خلاف گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ جلد ہی دشمن کے پاؤں اکھڑنے لگے۔ اس غزوے میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو متعدد معجزات عطا فرمائے۔ نبی کریم خاتم النبیین نے لڑائی کی شدت دیکھ کر مٹھی بھر مٹی اٹھائی اور کفار کی طرف پھینکی۔ وہ مٹھی بھر خاک دشمن کے ہر شخص کی آنکھ میں چلی گئی۔ دشمن کی صفیں بکھر گئیں اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس غزوے میں فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ غزوہ حنین میں حضرت ابو طلحہ انصاری نے تنہا 30 مشرکوں کو قتل کیا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری نے تنہا 30 مشرکوں کو قتل کیا، جبکہ مرنے والے کفار کی کل تعداد 300 سے زائد تھی۔ اس غزوے میں 4 مسلمان شہید ہوئے۔ غزوہ حنین میں اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو بے شمار مال غنیمت عطا فرمایا۔ مال غنیمت وہی مال ہوتا ہے جو کفار چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، یا کفار سے جنگ کرنے کے بعد جو مال ان کا مال مسلمانوں کو حاصل ہوتا ہے۔ اس مال غنیمت میں 6000 جنگی قیدی، 24,000 اونٹ، 40,000 بکریاں اور 4000 اوقیہ چاندی شامل تھی۔ یہ آپ سمجھیں، اوقیہ اس وقت چاندی کو تولنے کی یا ماپنے کی کرنسی کی یونٹ تھا، اکائی تھی۔ نبی کریم خاتم النبیین نے مال غنیمت فوراً تقسیم نہیں کیا، بلکہ 2 ہفتے تک انتظار فرمایا تھا کہ شاید بنو حوازن اسلام قبول کر لیں اور مال غنیمت ان کو واپس کر دیا جائے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم فرما دیا۔ غزوہ حنین کی وجہ سے متعدد قبائل دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور اسلام مزید دور دراز کے علاقوں تک پھیل گیا۔ غزوہ حنین میں مسلمانوں کی نصرت و فتح کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذَا أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 25۔ ترجمہ: یقیناً اللہ تمہاری مدد کر چکا ہے بہت سے مواقع پر، اور خصوصاً حنین کے دن بھی، جب کہ تمہاری کثرت نے تمہیں ناز میں مبتلا کر دیا تھا، تو وہ کثرت تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی، اور زمین تم پر اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی۔ پھر تم نے پیٹھ پھیر کر میدان سے رخ موڑ لیا۔ غزوہ حنین اور غزوہ بدر ہی 2 غزوات ہیں جن کے نام قرآن مجید میں آئے ہیں۔ غزوہ حنین اور غزوہ بدر، ان کے نام قرآن مجید میں آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آزمائش سے دوچار کر کے بتا دیا کہ مسلمانوں کو کبھی بھی اپنی تعداد اور ساز و سامان کی فراوانی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ پر توکل رکھتے ہوئے ہمیشہ عجز و انکسار کی روش اپنانی چاہیے، کیونکہ کثرت کے باوجود شکست کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس غزوے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد پر یقین کرنا چاہیے، ظاہری مال و اسباب پر بھروسہ کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل بھروسہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے نصرت اور مدد کی دعا کرنی چاہیے۔ اور ہاں، اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ ہمیں بظاہر جو اسباب ہیں دنیاوی زندگی کے وہ اختیار نہیں کرنے چاہیے۔ ہمیں اپنی جو ایئر کرافٹس ہیں یا ہمارے جو
توپ خانے ہیں اور ٹینکس وغیرہ ہیں، جو بھی آج کل جنگی سامان ہے اس کو تیار رکھنا چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کو چھوڑ دیں اور ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں. تو یہ چیزیں بھی تیار ہونی چاہیے، لیکن ان پر بھروسہ نہیں ہونا چاہیے. بھروسہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے. مشقی سوالات، درست جواب کا انتخاب کریں. نمبر 1، وادی حنین کا مکہ مکرمہ سے فاصلہ ہے 40 کلومیٹر. نمبر 2، وادی حنین میں آباد تھے قبائل بنو حوازن و بنو ثقیف. نمبر 3، غزوہ حنین میں بکھرنے والوں کو آواز دے کر اکٹھا کرنے والے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کو اکٹھا کرنے کے لیے کہا لوگوں کو. نمبر 4، غزوہ حنین کے دوران میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ پر پھینکی مٹھی بھر خاک. نمبر 5، غزوہ حنین سے ہمیں سبق ملتا ہے توکل کا. کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. اللہ تعالیٰ نے مال و اسباب پر توکل کرنے کا نہیں کہا، بلکہ اللہ نے اپنے آپ پر توکل کرنے کا کہا. مال و اسباب ہمیں اختیار ضرور کرنے چاہیے، لیکن توکل ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل اللہ کی مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اونٹ کا گھٹنا مضبوطی سے باندھو اور پھر توکل اللہ پر چھوڑ دو. عرب میں جو اگلا گھٹنا ہوتا ہے اونٹ کا وہ باندھ دیتے ہیں تو پھر وہ اونٹ کہیں جاتا نہیں، کھڑا رہتا ہے ایک جگہ. کوشچن نمبر 2، مختصر جواب دیں. غزوہ حنین میں حضرت ابو طلحہ انصاری نے کتنے کفار کو واصل جہنم کیا؟ غزوہ حنین میں حضرت ابو طلحہ انصاری نے تنہا 30 مشرکوں کو قتل کیا. نمبر 2، غزوہ حنین کے موقع پر حضرت عباس بن عبد المطلب نے کس طرح مسلمانوں کو پکارا؟ حضرت عباس نے بلند آواز سے ان کو پکارا اور کہا، بیت رضوان والو کہاں ہو؟ یہ آواز سن کر تمام مسلمان واپس مڑے اور تھوڑی دیر میں میدان جنگ مجاہدین سے بھر گیا. نمبر 3، غزوہ حنین کے موقع پر نبی کریم نے مسلمانوں میں حوصلہ پیدا کرنے کے لیے کیا ارشاد فرمایا؟ مسلمانوں میں حوصلہ پیدا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر پر سے اترے اور دشمن کی طرف چل پڑے اور فرمایا، میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کی اولاد ہوں. صحیح بخاری کی حدیث ہے. نمبر 4، قرآن مجید میں کن 2 غزوات کا نام ذکر ہوا ہے؟ قرآن مجید میں 2 غزوات کا ذکر ہوا ہے، غزوہ حنین اور غزوہ بدر. غزوہ حنین میں مسلمانوں کو کیا مال غنیمت حاصل ہوا؟ غزوہ حنین میں اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو بے شمار مال غنیمت عطا فرمایا. اس مال غنیمت میں 6000 جنگی قیدی، 24,000 اونٹ، 40,000 بکریاں اور 4,000 اوقیہ چاندی شامل تھی. تفصیلی سوال، غزوہ حنین میں نبی کریم نے کس طرح شجاعت و استقامت کا مظاہرہ فرمایا؟ وضاحت کریں. دشمنان اسلام مسلمانوں سے پہلے میدان جنگ میں پہنچ کر جنگی تدابیر اختیار کر چکے تھے. جیسے ہی مسلمان میدان جنگ میں اترے، کفار نے اچانک حملہ کرتے ہوئے مسلمانوں پر تیروں کی بارش کر دی، جس کی وجہ سے بد نظمی پیدا ہوئی اور مسلمان اچانک اس قدر شدید حملے سے بوکھلا گئے اور عارضی طور پر مسلمانوں کے پاؤں اکھڑنے لگے. اس موقع پر نبی کریم نے بے مثال جرأت و بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے میدان میں ڈٹے رہے
نبی کریم اپنے خچر پر سوار تھے جس کی رکاب حضرت ابو سفیان اور لگام حضرت عباس نے پکڑ رکھی تھی۔ نبی کریم خچر سے اترے اور درج ذیل کلمات ادا کرتے ہوئے دشمن کی طرف چل پڑے۔ میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کی اولاد ہوں۔ صحیح بخاری۔ نبی اکرم کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ اور یقین کامل تھا۔ اللہ تعالیٰ ہماری ضرور مدد فرمائے گا اور دین اسلام کو غلبہ حاصل ہوگا۔ نبی کریم نے اپنے چچا حضرت عباس سے فرمایا کہ مجاہدین کو ثابت قدم رہنے کے لیے پکاریں۔ چنانچہ انہوں نے بلند آواز سے مجاہدین کو پکارا اور کہا، بیت رضوان والو کہاں ہو؟ یہ آواز سن کر تمام مسلمان واپس مڑے اور تھوڑی دیر میں میدان جنگ مجاہدین سے بھر گیا۔ بنو حوازن کے خلاف گمسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ جلد ہی دشمن کے پاؤں اکھڑنے لگے اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ نبی کریم نے لڑائی کی شدت دیکھ کر مٹھی بھر مٹی اٹھائی اور کفار کی طرف پھینکی۔ وہ مٹھی بھر خاک دشمن کے ہر شخص کی آنکھ میں چلی گئی۔ دشمن کی صفیں بکھر گئیں اور وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس غزوے میں فرشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ غزوہ حنین میں حضرت ابو طلحہ انصاری نے تنہا 30 مشرکوں کو قتل کیا۔ اس طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت اور بہادری سے مسلمان اس جنگ کو جیت گئے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔